الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور رشتہ ہو نہ قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ ہو نہ قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار ہے مرنا بھی اکارت۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم و تعظیم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی ہے، اس کی تکمیل، اختتام اور انتہا جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی 2، 8، 9 یا 12 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ پورا سال عموماً اور ماہ ربیع الاول میں خصوصاً اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو شخص بھی مسلمان ہے اس کا دعویٰ یہ ہے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محبت رسول کے بغیر دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسانیت کے ذمہ اپنے نبی کے حقوق بتائے ہیں۔ ان میں اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام کرنا، اللہ کے نبی کے دین متین کی نصرت اور مدد کرنا، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ سر فہرست ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے نامہ پارہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 157 میں کیا گیا۔ جب تک کائنات کا کوئی بندہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرے گا، نہ اس کے ایمان کا اعتبار، نہ اس کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام کا اعتبار، نہ دین کے کسی شعبے میں کام کا اعتبار، اور نہ ہی اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اعتبار ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی مجلس میں جا کر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل محبت رسول سے خالی ہو، قرآن کھلے لفظوں میں کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کے پیچھے جا کر نماز ادا کرے لیکن دل میں نبی کا ادب و احترام نہیں،
قرآن کریم کھلے لفظوں میں اس سے ایمان کی نفی کرتا ہے۔ ایمان تعظیم و توقیر، ادب و احترام، مدد اور نصرت اور اتباع رسول تبھی معتبر ہوگا جب اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی، اور صرف محبت نہیں بلکہ پوری کائنات سے زیادہ محبت ہوگی، جسے اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں بیان کیا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک کائنات کا کوئی بندہ اپنی اولاد، والدین، برادری اور رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ سوال یہ ہے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں کیسے؟ حضور علیہ السلام سے پیار کیسے کیا جائے؟ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کی زندگی اور اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کے دو طریقے ہیں: نمبر 1 قولی، نمبر 2 عملی۔ نمبر 1 قولی، نمبر 2 عملی۔ قولی کا معنی زبان سے بتانا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، عملی کا معنی کر کے دکھانا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ کبھی محبت بتائی جاتی ہے، کبھی محبت بتائی نہیں جاتی بلکہ کر کے دکھائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے قولی بھی محبت کی، فعلی اور عملی بھی محبت کی۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی سے قولی محبت کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی خصوصیات کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کے کمالات کو بیان کر کے، آپ کے شمائل اور فضائل کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کے چہرے کی نورانیت اور لمعانیت کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کا ظاہری حلیہ مبارک بیان کر کے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، جنہیں اصحاب سیر نے سیرت کی کتابوں میں محفوظ کیا۔